السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن کریم کا وہی 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 3 جو ہم نے کل 1 اور 2 سماعت فرمائی تھی، آج تیسری آیت۔ فرمان الہی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اس کے آگے یہ 3 ہیں تو 6 آیتیں اور بھی ہیں جو ایک مومن کی کامیابی پر جو باتیں یہاں وارد ہوئی ہے اسی تعلق سے بے شک مراد کو پہنچا ایمان والا، کامیاب ہوا ایمان والا۔ اور وہ ایمان والا کیسا؟ وہ جو اپنے نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، کل سنے تھے۔ آج دوسری کڑی کیا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، بے شک مراد کو پہنچا ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے اور فضول اور بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے۔ یعنی ایک مسلمان کامیاب ہونے کے لیے نماز ضروری ہے، وہی ہر وہ چیز جو فضول ہے، بیکار ہے، عبث ہے، جو اس کے کام کی باتیں نہیں ہیں، یا ایسی باتیں جو اس کے شایان شان نہیں، جو ایک مومن کی شان نہیں ہے، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائے بھی۔ نماز تو پڑھے ہی، لیکن غلط اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کو بیہودہ باتوں سے بچا کر کے رکھے۔ بات تو خالی اتنی سی ہی، اس کی تفصیل پر اگر غور کرے تو بہت دور تک بات جائے گی۔ الذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی فضول بکواس بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بیہودہ باتوں سے۔ یہاں علماء کرام نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی، اب تب سے نعیمی در منصور وغیرہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ بیہودہ بات، فضول بات، وہ کلام جو اس کے زبان سے نکلے مگر اس کو نہیں نکالنا چاہیے، جیسے گالی ہے، فضول باتیں جیسے مذاق ہے، دل لگی کی باتیں، یوں ہی کسی کو کچھ کہہ دیا، زبان پر کنٹرول نہیں، کہیں بیٹھے چلی باتیں تو چلتی رہی، یہاں کی باتیں ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، اس کی باتیں، اس کی باتیں۔ بہت زیادہ بولنے والا بندہ اپنے اعمال کو برباد کرتا ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ باتونی ہوگا نا تو اتنی باتیں لائے گا کہاں سے؟ پھر اس کی برائی اس کی برائی شروع کرے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، یہاں وہاں کی باتیں لگائے گا۔ ایک مسلمان کی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ بندہ اپنی زبان کو گندی باتوں سے بچا کر کے رکھے، کسی کو گالی نہ دے، جھوٹ نہ بولے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی کی عیب جوئی نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، کسی کے بارے اول فول نہ بکے، کسی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے کچھ نہ کہے، یہاں کی باتیں وہاں، ادھر کی باتیں ادھر نہ کرے۔ یہ ساری باتوں سے اس کا خود کا نقصان ہے۔ جتنی باتیں بندہ ادھر ادھر کی کرے گا، کسی کی برائی کرے گا، کسی کی چغلی کرے گا، کسی کی غیبت کرے گا، ان تمام باتوں کے بدلے اس کے نیکیاں جائے گی اور اس پر گناہ ہوگا۔
گناہ ہوگا۔ اور قرآن کریم کی آیت پڑھیے نا، آپ کو لگے گا، پھر آپ سمجھیں گے کہ مسلمان چھوٹے بڑے جوان بچے بوڑھے عورتیں سب لوگ لگے پڑے ہیں، چاہے کوئی دکان میں بیٹھے چلی ہی باتیں تو اس کی باتیں اس کی باتیں چلی۔ قرآن سے پوچھے کہ بھئی ہر طرح کے باتوں کو زبان سے ادا کرنے والا نفع میں کہ نقصان میں ہے، تو قرآن آپ کو پیغام دے گا۔ 15واں پارہ پڑھیے آپ، سورہ بنی اسرائیل کی رکو نمبر 4 کی آیت نمبر ہے 36۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ یہ قرآن ہے نا، کوئی فضول ہوا کی باتیں نہیں، اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہر مسلمان کے لیے سننے کے ساتھ عمل لازم و ضروری ہے۔ آدمی بیٹھے نا بس چلیے باتیں تو چلیے، قرآن فرماتا ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ تم جن باتوں کو نہیں جانتے ہو اس کے پیچھے مت پڑو اس کے پیچھے۔ قرآن ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ جن باتوں کا تجھے علم نہیں ان کے پیچھے مت پڑو۔ مجھے آپ کے بارے کچھ نہیں پتا، مگر آپ سے تھوڑی سی برائی کیا ہو گئی، جھگڑا کیا ہو گیا، اب میں آپ کے پیچھے پڑ گیا، کھود کے نکالوں گا کہاں آپ کی برائی ہوئی تھی، کہاں آپ کی غلطی ہوئی تھی، آپ نے کہاں کیا کیا ہے، سب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو باتیں نہیں بھی ہے تب بھی لگاتے نہیں، ایسا نہیں ایسا ہوا ہی ہوگا، ویسا نہیں ویسا ہوا ہی ہوگا۔ بہت بری عادت ہے، اور بہت شاید کہ گنے چنے لوگ ہوں گے جو اس سے بچ پائیں گے، ورنہ تو عام طور پر لوگ اس سے بچنے کا سوچتے بھی نہیں ہے۔ تھوڑا جھگڑا کیا ہو گیا، ساری باتیں کرتے ہیں، لگے رہتے کہ یہ ذلیل کہاں ہوگا، رسوا کیسے ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے نا، یہ تیرے لیے اچھی بات نہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ہر بات اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ جب تو کسی کے بارے کچھ بولنا چاہتا ہے بولتا ہے، اور جب اس کے بارے تجھے پتہ ہی نہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑتا ہے؟ کیوں؟ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، اس لیے کہ بے شک کان، ان السمع کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، قیامت کے دن ان سب سے سوال ہونا ہے۔ سوچ رہے ہیں نا، جو ہم کچھ بھی دیکھ رہے ہیں نا، اب یہاں غور کریں نا، ایک بندے کی کامیابی کے لیے ان ساری چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ زبان کو آزاد چھوڑیں گے تو آپ پھنسیں گے، آنکھوں کو آزاد چھوڑیں گے تو پھنسیں گے، ذہن و فکر کو آزاد چھوڑ دیں گے تو آپ پھنس سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے کان کے بارے تم سے سوال ہوگا، کیا سنا تھا، تمہاری آنکھوں کے بارے پوچھا جائے گا، کیا کیا دیکھا تھا، دل کے بارے پوچھے گا، کون سی باتیں کہی تھی، کیا تم نے کہا تھا۔ تو یہ آنکھ کان دل، اس کو آزاد مت چھوڑیے، زبان میں جو آیا بک دیا، جو آیا بول دیا۔ اللہ فرماتا قیامت کے دن سب سے پوچھا جائے گا، تمہاری آنکھ کان اور تمہارے دل کے بارے تم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا ان کو کہاں لگایا تھا۔ در منصور میں جناب امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے اس آیت کے تحت میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی منافق سے بچا لے، کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کو کسی منافق سے بچا لے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ان کے پاس آئے گا، اور وہ فرشتہ اس کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ لیکن دوسری بات جو آگے بیان کی گئی حدیث پاک در منصور کی روایت میں، وہ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دی جو بات اس میں نہ تھی، تو کل قیامت کے دن جہنم پر جو پل رکھا جائے گا نا، جس کو کہتے پل صراط، خدا اس کو روک لے گا، ٹھہر یہاں پہ۔ قیامت کے دن جہنم کے پل پر اس کو روکا جائے گا، رک جا، ٹھہر یہاں پہ۔ دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرنے کے لیے جو بات کہی تھی وہ صحیح تھی کہ نہیں، پروف کر پہلے یہاں پہ، لا ثبوت
اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا. کہاں معلوم ہے کہاں پھنسیں گے بندہ؟ یہاں دنیا میں نہیں، یہاں تو بول کے چلے گئے، آپ گزر گئے نا. قیامت کے دن جب ایک راستہ ہوگا، صرف ایک پل جو جہنم پر رکھا جائے گا. اور پل کے بارے پتہ ہے نا، بال سے زیادہ، بولے زیادہ، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور ہوگا کس پر؟ جہنم کے اوپر. وہاں سے گرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا، جہاں پہ سانپ، بچھو، آگ وغیرہ خدا کا عذاب ہے. اس جہنم پر ایسا پل رکھا جائے گا، اس پل پہ اور اس پل پر سے ہر کسی کو گزرنا ہے. اسی پل پر سے انبیاء ہو، صدیقین ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، سب کو یہاں پہ آنا ہے. جو مسلمان ہوگا وہ گزر پائے گا، باقی سب تو گریں گے وہاں پہ نا. اس پل پر جو مسلمان کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے ایسی بات اس کے بارے بول دی جو بات اس مسلمان میں تھی نہیں، مگر پھر بھی لگا دیا ہاں فلاں ایسا ہے، اس پل پر قیامت کے دن روکا جائے گا. رک یہاں پہ، ٹھہر جاؤ. کہاں چلے؟ دنیا میں اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے جو بات کہی تھی وہ بات آج پروف کر دو. کہاں سے لائی تھی؟ جو بات تو نے کہی تھی وہ بات تیرے بھائی میں تھی کہ نہیں؟ آج یہاں لا ثبوت اس کا. وہاں روکا جائے گا جہنم کے پل پر، پل صراط پر روکا جائے گا. لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہم لوگ ہیں لیکن بہت آسان سمجھتے ہیں. منہ میں آیا بول دو، زبان میں آیا بول دو، جو زبان میں آیا سب کہہ دو، کچھ نہیں ہوتا. یہاں ہوگا پل صراط پر، پتہ چلے گا جہنم کے اوپر جب پل رکھا جائے گا تب معلوم پڑے گا کہ فضول باتیں بولنے میں کتنا نقصان ہے. اس لیے قرآن کریم کے 18 پارہ سورۃ المومنین کی 30 آیت بار بار پڑھیے گا. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں قرآن فرماتا ہے والذین ہم عن اللغو معرضون. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو بیہودہ باتوں سے بچا کر کے رکھو. آج مسلمان ہے، مسلمان بات بات پہ لوگوں کو گالی دے دیتا ہے، مذاق مذاق میں گالی دیتا ہے، اور ماں بہن کی گالی دے دیتا ہے، اور بندہ سمجھتا کچھ نہیں ہوگا. گناہ ہے بھی، بالکل مذاق میں بھی گالی دینا جائز نہیں، لیکن جانے گا تب نا، خدا کا خوف ہوگا تب نا، اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تب نا. یہاں تو بس گل چھڑے اڑا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، سب چلتا ہے. یہاں کہہ لیجئے ہم یہاں کہہ کے پار ہو جائیں، سب چلتا ہے، لیکن سب نہیں چلتا یار، معلوم پڑے گا ماننے کے بعد. اس لیے کامیاب ہونے کے لیے قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو نماز میں گڑ گڑاتے، یعنی بغیر نماز کے کوئی مسلمان سکسیس نہیں ہو سکتا. ایک مومن کے لیے نماز ضروری. یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑھے؟ یہ کیسی بات ہے؟ مسلمان ہو نماز نہ پڑھے؟ نماز کافر نہیں پڑھتا ہے، مسلمان تو نماز پڑھنے کے لیے ہے. مسلمان بھی نماز نہیں پڑھے گا تو پھر کیسا مسلمان، کیسا مومن؟ قرآن ہے مراد کو پہنچے ایمان والے جو نماز پڑھتے ہو، خالی پڑھتے نہیں، اپنی نماز میں خشوع اور خضوع بھی کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں رب کے بارگاہ میں. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے کہ اپنے آپ کو بیہودہ باتوں سے بچاتے بھی. اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کمزوروں کو، اللہ ہم نکموں ناکارہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سوچ سمجھ کر کے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ سن لیجیے یہاں پر، جو میں تیمم کے بعد 2-3 دن سے بتا رہا تھا نا، کہ اگر آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں بیماری کی وجہ سے تو اس کے بدلے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مٹی سے کیا کریں گے؟ تیمم. اس کا نام جو مٹی سے، جس کو لوگ وضو کہتے ہیں، وضو مٹی سے نہیں ہوتا، وضو پانی سے ہوتا ہے. اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تو مٹی سے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے اس کا نام تیمم ہے نا. اس میں کیا ہے؟ وضو میں 4 فرض ہیں تو وضو میں 2 ہی ہے، تیمم میں 2 ہی باتیں ہیں. نمبر 1 پورے چہرے کا مسح کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کونے سمیت مسح کرنا. بس یہی 2 کام ہے وضو میں، نیت، چہرے کا مسح اور دونوں ہاتھوں کا مسح. مٹی پہ ہاتھ مار کے کر لے، ہو گیا. میں نے آپ کو طریقہ دکھا دیا تھا.
یاد تو ہو گئے آپ کو انشاءاللہ. اب تیمم کر لیے، لیکن اگر آپ بیمار سے اچھے ہو گئے، مان لیجئے کہ آدمی ظہر میں بیمار تھا، تیمم کر لیا، لیکن عصر کا ٹائم آتے آتے بندہ اچھا ہو گیا، اب وہ پانی استعمال کر سکتا ہے، ٹھنڈا نہ سے مگر گرم کر کے وضو کر سکتا ہے، تو اب گرم کر کے. اب اگر وہ کہے گا چلو تیمم تو اسی سے میں نماز پڑھ لوں، نہیں، جو ہی پانی استعمال کرنے کے لائق ہو جائے گا تیمم ختم. جو ہی بندہ پانی استعمال کرنے پر قادر ہو جائے گا کہ اب پانی استعمال کر سکتا ہے، اب تیمم ختم ہو گیا، خود بخود ٹوٹ جائے گا تیمم. اب وہ کام نہیں آئے گا. وضو کرے اور وضو کر کے آپ پہ نماز وغیرہ پڑھے. جب تک پانی استعمال نہیں کر سکتے تیمم کرتے رہے. غسل کی جگہ پر بھی وضو کی جگہ پر بھی تیمم کافی ہے. اب بندہ تیمم سے پاک ہو جاتا ہے اگر پانی استعمال نہ کر سکے تو. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر آپ پانی سے نہا نہیں سکتے، وضو نہیں کر سکتے، تو کیا نماز معاف ہوگی؟ نہیں، مٹی ہے تیمم کرو، مگر پھر بھی نماز معاف نہیں ہے. یہاں خوشی خوشی نماز چھوڑ رہا ہے بندہ. اللہ مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا کرے. آج سے پڑھیں گے سورہ کوثر. سورہ علم طرح پڑھ لیے، لیلاف قریش پڑھ لیے. بیچ میں اس کے بعد ہے سورہ معون ارایت الذی، پر تھوڑی بڑی ہے اس لیے ہم اس کو بھی رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد جو سورہ کوثر ہے اس کو یاد کر لیتے ہیں، پھر یہ بڑی صورت ہے اس کے بعد بھی یاد کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ جلدی سے تینوں کو یاد رکھیں، عطیات وغیرہ پڑھیں، اس کو یاد کریں. ٹھیک ہے، پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا، یہاں پہ مد الف نون الف مذہبن نا. انا اعطیناکل، اصل میں اعطیناکا ہے، اعطیناکا. الکوثر الگ ہے، لیکن کاف کے بعد الف پہ کچھ نہیں، لام پہ جزم میں تو ملا کے پڑھیں گے. انا اعطیناکل کوثر. میں الگ الگ پڑھاتا ہوں تاکہ صحیح سے سمجھ میں آئے اور یاد ہو جائے. جب یاد ہو جائے گی صورت تو پوری ساتھ میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، جیسے ہم پچھلی بھی پڑھ چکے ہیں. تو یہاں الگ الگ پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اور جلدی سے آپ کے ذہن میں بیٹھ بھی جائے. انا اعطیناکل، ہاں پہلے حمزہ ہے جس کو الف کہتے ہیں، اصل میں حمزہ ہی ہے جو لمبا ہے نا، الف جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد عین ہے، الف عین زبر اعطیناکل، اعطیناکل. ہاں او کے بعد پھر آ میں آنا ہے، پہلے او ہے بعد میں آ ہے. اعطیناکل، انا اعطیناکل، اعطیناکل کوثر، کوثر. فصلی لربک، فصلی لربک وانحر، وانحر، وانحر. ان، آپ دو ان، پہلے انا ہے، پہلے کیا ہے انا، اور یہاں پہ ان، یہاں پہ کیا ہے ان. شانی اکا، شانی اکا، شین الف نون حمزہ ہے او کا. لوگ بہت شانی یکا پڑھتے ہیں، بہت لوگ شانی یکا کہتے ہیں، غلط ہے. اصل میں کیا ہے شانی اکا، شانی اکا. شین الف زبر شا، نون زنی شانی، حمزہ زبر ا، شانی ا، شانی ا، شانی ا. اس کے بعد کاف زبر کا ہے، شانی اکا، شانی اکا. ہوول ابتر، ہوول، ہوول، ہوول ابتر، ابتر. ہاں بہت لوگ افطر پڑھتے ہیں یہاں پہ، جو غلط ہے. ہاں بہت لوگ پڑھتے ہیں، جس کو بیچاروں کو نہیں پتا وہ یہی الٹا پلٹا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے کچھ ہے، جو سمجھ میں وہی پڑھتے ہیں، افطر پڑھتے ہیں. حالانکہ الف با زبر اب، تارا زبر تر، ابتر ہے، ابتر، ابتر، ابتر.
اب تر. یاد رکھیے گا, جو سمجھ میں نہیں آئے مجھے پوچھ لیجئے گا نا. پھر سے پڑھیں انا, انا, پھر سے پڑھیں, اس کو کھینچے انا, پھر سے پڑھیں اعطیناکل, پھر سے پڑھیں اعطیناکل, اعطیناکل کوثر, کوثر انا. اب سن لیں پورا, پھر پڑھیے گا انا اعطیناکل کوثر, اعطیناکل کوثر. اگر نہیں ہوتا تو الگ الگ ہی پڑھیے, جب ہو جائے گا تب پورا پڑھیے گا. اعطیناکل کوثر, اعطیناکل کوثر فصلی, فصلی لربک, لربک وانحر, وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی